ماہ رمضان المبارک بے شمار خصوصیتوں کا حامل ہے، اور یہ خصوصیات اور یہ اسپیشلٹیز کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہیں، صرف اور صرف ماہ رمضان کو ہی یہ خصوصیات اور اسپیشلٹیز حاصل ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ، مسلمانوں پر کوئی مہینہ اس رمضان سے زیادہ بہتر نہیں گزرا۔ الغرض ماہ رمضان بڑی خصوصیات کا مہینہ ہے، اس کی بہت ساری اسپیشلٹی ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اسپیشلٹی اور خصوصیت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں نفل عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہے، وہ اس شخص کے مانند ہے جو اور دنوں میں فرض ادا کرے، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے وہ اس آدمی کے مثل ہوگا جو دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کرے۔ دوسری اسپیشلٹی اور خصوصیت رمضان کی جنت کے دروازوں کا کھل جانا اور دوزخ کے دروازوں کا بند ہو جانا، جیسا کہ ایک حدیث گزر چکی ہے رمضان کی فضیلت کے بارے میں، کہ اس میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی ماہ کی خصوصیت ہے، کسی اور دوسرے مہینے کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ روایت میں بات آ چکی ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ شیاطین اور جن مراد ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ اس ماہ میں ان کو شریر جنات اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ اب اس قابل نہیں رہتے کہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ اب رہا یہ سوال کہ بہت سے لوگ رمضان میں بھی گمراہ ہوتے ہیں یا گمراہی رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو نفس کے بہکانے کی وجہ سے یا شیاطین کے ان اثرات کا نتیجہ ہے جو سال بھر لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں پیوست ہو گئے تھے، اب وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شیاطین کو تو بند کر دیا جاتا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، شریر شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی ماہ کی خصوصیت ہے اور اسپیشلٹی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، یعنی اسی ماہ کو رمضان المبارک کو سیلیکٹ کیا قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے۔ چنانچہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ اسی ماہ کی اسپیشلٹی ہے۔ ایک خصوصیت رمضان کی یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ اسی مہینے میں آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ چند خصوصیات تھیں جو صرف اور صرف رمضان المبارک کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا